دیا, فرمایا صلی اللہ العافیہ. حدیث میں تو عافیت مانگو, عافیت سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو ملے, کیونکہ عافیت کے ساتھ جو چیز آئے گی وہ ہمیں نقصان نہیں دے گی. وہ مال ہو, پیسہ ہو, بیوی ہو, بچے ہوں, گھر ہو, بار ہو, کوئی نقصان نہیں, کیونکہ عافیت کا معنی یہ, عافیت کا معنی یہ نہ بناؤ بھائی, عافیت کا معنی یہ, عافیت کا معنی کیا ہے؟ عافیت کا معنی یہ ہے کہ ہر بڑی بیماری سے اس بندے کی حفاظت ہوگی, ہر گناہ سے اس کی حفاظت ہوگی, اور ہر فائدے کی چیز اس کو ملے گی. اور آخرت میں عافیت کیا ہوگی کہ بخشش ہوگی, جنت ملے گی. تو فرمایا صلی اللہ العافیہ, میں عافیت سے بڑی کوئی چیز, اس سے ہر بات میں عافیت مانگو. ڈاکٹر عبداللہ صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کی زیارت کراچی, وہ ہر ایک کو ایک ہی سبب عافیت مانگو. جو آپ سلام جو کر لیں گے, عافیت مانگو بھائی, عافیت مانگو. ہم نے اس سے طالب علم چھوٹے چھوٹے 17-18 سال کی عمر میں زیارت کی ہم نے, یہ بس یہ زبان پر چڑھ گیا, ہر ماہ عافیت مانگو. کسی کو کسی مشکل اللہ عافیت دے دے, ہمیں بچانا عافیت دے دے. تو عافیت ہر شے میں ضروری ہے. ولی بننے میں بھی عافیت چاہیے, یعنی عافیت سے, ورنہ اللہ کی وہی ولایت اور وہی دوستی مشکل سے ملے اور وہ آسانی سے ملے, دونوں بڑا فرق ہے. وہی رزق ہے, مشکل سے ملے اور وہی آسانی سے رزق مل جائے. عافیت والا رزق ہوگا اور آسانی سے, اس میں کوئی شر نہیں ہوگا, ملے گا بھی آسانی سے اور نفع کے کاموں میں خرچ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بیماری تمہاری للے تللے کوئی مصیبت اور پھٹیکوں میں نہیں ہوگا. کسی پھٹیک میں پھنس گیا, تھانے والے نے نپ لے آؤ جی, اور جو بیچارے کمایا سارا تھانے والے لے گئے, کوئی لے گا کوئی لے گا. عجیب بات ہے. یہ صلی اللہ العافیہ, آپ نے اپنے چچا کا بات سے فرمایا, چچا عافیت مانگو. لہٰذا اللہم عافنا واعف عنا, چھوٹا سا لفظ ہے, اللہم عافنا واعف عنا, اے اللہ ہمیں عافیت دے اور معاف کر دے. چھوٹا سا رہے, وہ مشکل بھی نہیں, وہی ہر روز زبان پر اللہم عافنا واعف عنا. اللہ کوئی یار فلانے سے اللہم عافنا واعف عنا, اللہ ہمیں بتا. آپ دیکھو گے انشاءاللہ زندگی میں ایسی چیزیں دیکھنے نہیں ملیں گی جو انسان کو زندگی میں موت دے دیتی. زندہ آدمی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے, ایسے دکھ اور تکالیف. اللہ کی ذات قادر ہے. یہ عافیت جو ہے بہت اہم ہے. صلی اللہ العافیہ, اللہ عافنا واعف عنا, چھوٹا سا لفظ, اللہ عافیت دے دے. عربی میں نے اردو میں پڑھ لیا, اللہ میں عافیت دے دے. لفظ عافیت ہے, اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. اس لیے ہر کام میں لمبی عمر مانگتا ہے اللہ, لمبی عمر دے عافیت کے ساتھ. لمبی عمریں ہیں, موت مانگتے ہوئے, یا اللہ میاں موت دیتے, مجھے ایسی خراب جو موت دیتے ایسے. عمر لمبی ہے لیکن موت مانگ رہے ہیں اس لیے کہ حالات ایسے چلتے. کوئی نہیں پوچھ رہا, ہم حالات ہوتے ہوئے نہیں پوچھ رہے. اتنے ہم تو چونکہ ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جہاں سمجھتے بھی ہر بندے تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو اچھے کھاتے پیتے ہیں, اولاد نے گھر سے نکال دیا, رہنے کی جگہ نہیں ہے. سینکڑوں جو نا وہ ایکڑ کے مالک تھے, کوٹھیاں تھی, کاریں تھیں. حالات ایسے آ گئے, وہ یتیم خانوں میں اور مدرسوں میں سر چھپانے کے لیے آئے ہوئے. خواتین ذمہ دار, ایک زمانہ تھا وہ, اولاد نے گھر سے نکال. کیا ہے, اور ایک ہوتے ہیں کہ بڈھا بڈھی کو سر پر اٹھائے پھرتے, ایسی اولاد ہے. نے کئی دو منظر دیکھا, حج پہ دیکھا, اپنے اماں کو سوار کر کے حج کرا رہا ہے, طواف کرا رہا ہے. اب تو سہولتیں ہوں گی, پہلے تو ایسی سہولتیں نہیں تھی. اس لیے جتنی بھی دنیا کی چیز میں خیر اور شر دونوں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی ہر چیز میں یہ زیادہ خیر ملے شر نہ ملے, یاد ہر چیز میں. چائے کا کپ ہے, اس میں دونوں چیزیں, یہ میرے اندر جا کر شر مچا دے, یہ فوڈ پوائزن ہو جائے, پتہ نہیں کہاں پہنچا, اس کا شر رک جائے خیر مل جائے. زمین ہے, زمینوں میں تو بہت ہوتا ہے, زمین میں بہت شر ہوتا ہے. اس لیے خوب دعا کریں,
زمین لے بہت دعا کر اللہ بھی اس کا شر نکال دے بس. یہ سانپ ہے، سانپ کا زہر نکل جائے گا نا تماشے کے کام آئے گا. کھیلنے کا دوسرے سے تماشا ہوگا، بچے بھی کھیلیں گے بڑے بھی کھیلیں گے. اور اگر اس میں زہر ہے موت کا ذریعہ. زمینوں میں شر یہ دعا ہے اللہ من یسل کا خیر ما خلق له، اللہ جس کے لیے پیدا کی خیر وہ دے دے. وہ شر ما خلق له، اس کے شر سے ہمیں بچا جو اس کے اندر ہے، نکال دے اس کا شر. دنیا کی ہر چیز میں نفع نقصان رکھا ہے. جب انسان عافیت مانگتا ہے تو نقصان روک دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں. بھئی یہ ہے دونوں چیزیں تو ہے. چاہے مجھے آپ کو کتنی اچھی چیزیں یار فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آپ ان کی جو نیچے چھپا ہوا ہے نا نقصان ان کا نہیں پتا. جب ظاہر ہوتا ہے بیڑا غرق کر دیتا، سارے نفع کا بیڑا غرق کر دے گا. تھوڑا سا نقصان پورے نفع کو برباد کر دے گا. جو زہر کا ایک چھوٹا سا قطرہ 10 من کی بالٹی میں ڈال دے دودھ کے پورے کو زہر بنا دے. لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس تو بہت لوگ یہاں لوگ آتے ہیں. میں بعد میں دوست میں کہتے تم نے یار حضرت صاحب 5 کروڑ کی گڈی سے آیا ہے بندہ تو ہمیں مل رہا ہے یار کتنا خوش قسمت ہے. میں کہ منو پتہ اندر میرے نلکے میں رو رہے حضرت ایسی مصیبت پھنسا کہ میں کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتا. عزت دے معاملہ ہے میرا، میں کی کرا. میری دھی دا میری بیوی دا تھوڑے کو لایا دعا کرو میں تو نکل جاؤں. میں کہ ان کے اندر کیفیت دیکھی تھی تو سب باروں دلش پٹنا دیکھو. یہ ہے اب دیکھنے میں کتنی داد و داش ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اس لیے سب کو میں تلقین کرتا ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے اور ہر معاملے میں کبھی بھی لالچ کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں. یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دنیا سرسبز ہے اور جب سبزی اگتی ہے برسات میں تو ایک بکری وہ ہے جو ہر پودا کھاتی ہے، بس وہ نہیں دیکھتی بھی. یہ اس کے بعد وہ پیٹ میں جا کر اس کو افارا ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے کیونکہ اس میں وہ بوٹی کھا لی اس نے اس کو نقصان دیا. ایک بکری سمجھدار ہے، وہ چن چن کے کھاتی ہے کون کون سا مفید ہے کون سا غیر مفید. اللہ نے حص دی ہے. فرمایا کہ بالکل اسی طرح جو اس دنیا کو بغیر سوچے سمجھے لے گا لال کی بنیاد پر اس کی ساری برکت ختم کر دیں گے، وہ اس کی روحانی موت کا ذریعہ بن جائے گا. اور جو چن چن کر لے گا کہ نہیں بھائی یہ لینا یہ نہیں لینا یہ لینا یہ لینا. میں نے ایک جگہ کہا کہ بھی حلال حرام کیا ہے. حلال حرام یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ نے جو پھیر دی اللہ فرماتے بھائی تمہارے لیے منتخب کر کے چیزیں دیں گے، سلیکٹڈ. یہ حلال ہے، یہ حلال ہے چن چن کے. اب بتاؤ چن چن کر جو چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز میں وہ اچھی ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو. چن چن کر آپ کوئی چیز لینے جاتے ہو، کسی فروٹ ہے آپ کہتے جی یار یہ کہتے دیکھو یار مرضی کا بھاؤ لگاؤں گا اگر آپ نے اس طرح کرنی ہے. کہتے نہیں کہتے مرضی کا بھاؤ لگاؤں گا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ منتخب چیز اچھی ہے باقی رزی ہے. تو اللہ تعالی نے مسلمان کے رزی رکھا ہی نہیں، کھانے میں پینے میں پہننے میں کمانے میں. دیکھو ردی نہیں لینا، میں بتاتا ہوں تمہیں یہ حلال چن چن کر لینا. کھانے میں یہ چیزیں حلال ہے، پہننے میں یہ حلال ہے، کمانے میں یہ حلال ہے. یہ حلال دراصل منتخب چیزیں ہیں کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے رسول اللہ کے ماننے ہمارے لیے منتخب چیز رکھی. ہمارے لیے کچرا مال مل جاؤ بھوکا ہوا ایسا نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جب بھی فیصلہ لالچ کی بنیاد پر نہ کریں، اپنے آپ کو روکیں، پھر غور و فکر کریں، استخارہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، پھر آپ اس چیز میں ہاتھ ڈالیں. خیر و برکت ہو جائے گی، اس کا شر و خیر مل جائے گی. اور میں اس کے لیے برکت ہی برکت ہے. بورک لہ فی من اخذ بسخاوۃ نفس بورک لہ، اس لیے برکت. اور من اخذہ باسراف نفس، جو لال چلے گا محقت برکت، ساری برکت ختم کر دے. دیکھو نیت ہی سے ہے. اچھا جی بات آپ کی نیت سے ہے. وہی چیز نیت خراب ہوگی تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. آپ نیت اچھی کر لو وہی چیز اچھی ہو جائے گی. ایک ہی چیز ہے، چیز نہیں بدلے گی. اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہا ہے اور آپ بس جنہوں کہتے ہیں اندھے واہ اس پر گرتے ہو، بریک لگا لو، تھوڑا سا سوچ لو، دوست سے مشورہ کر لو، استخارہ کر لو،
آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں جی فلاں کمپنی میں دیا فلاں. میں نے کہا تم یہ بتاؤ تم نے کس سے مشورہ کیا تھا جب اس آدمی نے ترغیب دی کہ نہیں یہ لالچ ہے. کیونکہ مشورہ کرنا کہنا وہ میاں وہ نہ کریے ایسے بہت دھوکہ باز ہے دنیا میں ایسا نہ کرنا اور رک جاتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتانا یار میں کسی کو بتاؤں گا وہ بھی نہ گھس جائے اس میں یہ جلدی سے میں ہی لے لوں. تو میں نے کہا بتا بھائی تو کیا مشورہ نہیں کریں گے وہ چپ چاپ ہی ڈیل کر لیں گے یار وہ چیز اس کو قابو کرو یار رات رات قابو کرو بس. اگر کسی اور سے مشورہ کرو یار وہ بھی اس میں نہ کود پڑے. حالانکہ مشرق کی مثال چراغ کی ہے. کہتے ہیں آدمی کی دماغ ایک چراغ ہے اگلے سے پوچھیں گے تو دو چراغ ہیں تو دو تین چراغ میں جو چیز ہے وہ واضح ہو جائے گی سوئی بھی نظر آئے گی. یہ مشورہ ہے اس کا نام مشورہ ہے. اس لیے سنت کیا بتاؤ کیا آپ بتاؤ یعنی کئی چراغ اکٹھے ہو گئے. بلکہ چھوٹے سے بھی کر لے نا سمجھے یہ بچہ ہے اسے کر لے. آپ اتر 10 تیرے کی میں میری عادت ہے میرے بچے چھوٹے سے 5 سے 6 سال بیٹھو بھائی ایک بات تمہارے سامنے رکھی ہوتا تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے بچہ ہے ہم کہتے بچہ ہے نہیں یہ نہیں یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات کہلوا دے یار کوئی سرا پکڑا جائے. اور ایسا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے بابا ٹھیک ہے یار غلط سمجھا لیا وہ سرا پکڑ لیا ہم اپنی ترتیب سے چلیں گے. لیکن اللہ نے یہ مشرق کی اہمیت ہے. وہ چراغ ہے یہ عقل چراغ ہے. ایک چراغ سے اتنی روشنی سے 10 چراغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا شاہب نے صحابہ سے مشورہ کریں لیکن جب آپ عزم کر لیں پھر وہی کریں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن مشرق ہمیں سنت ہمارے لیے سنت کراتی ہے. محقت لالچ کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہ کرے. رک جائے بریک لگا دیں تو نہیں بھائی ٹھہرو 1-2 دن دو اللہ سے رجوع کرنے دو کوئی دوست سے مشورہ کرنے دو اس کے بعد قدم اٹھائے اب دیکھ خیر و برکت ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ